ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال عز وجل فی شان حبیبہ وعظمت رسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم مکرم سامعین، ایک مرتبہ اپنے جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہوئے جھوم کر ایک مرتبہ پھر سے نذرانہ عقیدت سلام درد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو درود پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے، وہ الفاظ دعا کے ابھی اس کی زبان سے ادا نہیں ہوتے ہیں، اس سے پہلے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اس رات کے تعلق سے، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں آنے والے سال کے تمام فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کتنا کس کو رزق دیا جانے والا ہے، کون اس سال میں پیدا ہونے والا ہے، کون اس سال میں مرنے والا ہے، کون اس سال میں کتنی عبادت کرنے والا ہے، کون اس سال میں حج بیت اللہ کا شرف حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اگر اس رات کی عظمتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ لیجئے کہ آج کی رات یہ فیصلے کی رات ہے کہ آنے والے سال میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس رات کو عبادتوں سے زیادہ اپنی زینت بخشنے کا علماء اکرام نے فرمان، اور فقہاء اکرام نے، محدثین نے، مفسرین نے جگہ بجگہ ذکر کیا ہے کہ اس رات میں جتنی عبادتیں ہوں، جتنی سال بھر میں دعائیں مانگے جانے والی ہوں، اس ایک رات میں رب ذوالجلال سے آپ دعائیں مانگیں، کیونکہ آج کی رات یہ فیصلے والی رات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے آنے والی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل، ایک لاہ عمل بنا سکیں۔ جو گزر چکا ہے اس کے اوپر ہم افسوس کریں، جو آنے والا ہے اس کا استقبال کریں، اور زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی پھر سے ایک مرتبہ شروعات کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جو کچھ تم کرنے والے ہو، جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، اس رات میں ہم وہ تمام چیزیں کر جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اندازہ فرمائیے جس بچے کا کل امتحان ہو، کیا وہ آج کے رات چین سے سو سکتا ہے؟ میری توجہ آپ حضرات کی طرف، آپ کی توجہ میری طرف۔ کیا کل کسی کا امتحان ہو، کیا وہ آج کی رات سو سکتا ہے؟
کل جس مریض کا آپریشن ہو کیا وہ آج بستر علالت پہ آرام کر سکتا ہے؟ نہیں تو محترم سامعین، کل جس کے زندگی کے فیصلے صبح سے ہونے والے ہوں کیا وہ آج کی رات اپنے گھروں کے بستروں پہ آرام کر کر اے سی لگا کر سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں محترم سامعین، یہ رات ایک فکر کی رات ہے جو ہمارے طرف آئی ہے۔ یہ رب کا احسان ہے جو ہم میں پچھلے سال نہیں تھے یا پچھلی رات نہیں تھے، وہ تو جا چکے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پھر سے ایک رات ایک دن کی زندگی دی ہے، اسے غنیمت سمجھیں، اسے مہلت سمجھیں اور اس رات سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ محترم سامعین زندگی اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے کہ سالوں کا پتہ نہیں، مہینوں کا پتہ نہیں، گھنٹوں کا پتہ نہیں، منٹوں کا پتہ نہیں، لمحوں کا پتہ نہیں۔ ایک دن آئے گی، وہ جو دن ہوگا وہ فرصت والا ہوگا نہیں، وہ جو وقت ہوگا ہمارے ہاتھ میں رہنے والا نہیں، وہ جو ایک ہوگا وہ فرشتہ ملک الموت ہوگا۔ کب آئے گا، روح قبض کر جائے گا، اس کی بھی ہمیں اطلاع نہیں۔ تو فکر، لمحہ فکر، بالا فکر، عمدہ فکر اس رات میں ہمیں ہونی ہے۔ تو غور و فکر کرنے والی یہ رات ہے۔ غور و فکر کیسے ہے؟ نعت خواں صاحب نے بہت ہی پیاری بات فرمائی کہ چشم تر مانگ لو۔ آپ صرف نعت خواں نہیں، بڑے مفکر بھی ہیں اور آپ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ بس و کلیان میں جو ہے نا فلاح و بہبود کا ایک بڑا کام چلتا ہے، جو کہ آپ جس حضرت نے یہاں پہ نعت پڑھی ہیں آپ کے زیر نگرانی وہ کام چلتا ہے۔ تو بہت ہی اچھی فکر آپ رکھتے ہیں، فلاح و بہبود کے کام میں پہل کرتے ہیں، اور امت کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم آدم آپ کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ تو بہرحال آپ نے کہا کہ مانگ لو، چشم تر مانگ لو۔ تو آج کی رات اگر ایک آنسو بھی اس فکر کے ساتھ نکل جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف میں جس بندہ مومن کے آنکھوں سے پانی کا ایک قطرہ نکل کر جسم کے جس حصے پر لگ جاتا ہے، اللہ اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، آنسو کے نکلنے کے بارے میں فرمایا گیا، اگرچہ کہ وہ آنسو کا قطرہ مکھی کی پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دل اللہ کی یاد میں تڑپ کر روتا ہے، جو دل اللہ کی یاد میں سسک سسک کر روتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آنسوؤں پر جہاں وہ گرتے ہیں، جتنے وہ گریں گے، اللہ تبارک و تعالی کے نبی فرماتے ہیں کیوں نہ وہ ایک ہی آنسو کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، ایک آنسو کے بدلے اس پر جہنم کو بھی حرام فرماتا ہے۔ تو چشم تر یہ خوش نصیبوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ رونے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں، رونا ہر ایک کو آتا نہیں، رلانا اگرچہ کہ سب کو آ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان آئے تھے تو اپنے پیر و مرشد سے بچھڑ چکے تھے، تو آپ عصر کے بعد سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک نوجوان بچہ تھا جو شہر سے باہر گیا تھا، آیا تو دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا بابا ہے کہ رات رونے میں گزارتا ہے، دن لوگوں کو سنبھالنے میں گزارتا ہے، لیکن عصر سے مغرب تک کا جو درمیان ہے اتنا روتا ہے کہ آس پاس کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ نوجوان تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، قریب جاتا ہے، حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا ہے بابا یہ کیا بات ہے، آپ عصر کے بعد اتنا روتے ہیں، آس پاس کے لوگ آپ کے رونے کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، آخر یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس لیے روتا ہوں کیونکہ میں نے زندگی کا ایک بڑا عرصہ کم و پیش 20 سے 22 سال میرے اپنے استاد، میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں نے گزارا ہے، اور ان سے اتنی عقیدت، اتنی محبت تھی، بس یہ رونا ان کی محبت میں مجھے آتا ہے۔ نوجوان کہتا ہے بابا ہم نے تو سنا تھا کہ دکھ اور تکلیف میں روتے ہیں، کیا محبت میں بھی آنسو نکلتے ہیں؟ تو خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے محبت کی ہے اس سے کبھی پوچھ کر دیکھ لے، رونا محبت ہی میں آتا ہے، کہ جب محبوب کی یاد آتی ہے تو رونا بہت آتا ہے۔
تو خوف خدا ہو یا پیر و مرشد کی یاد ہو، خواجہ غنی نواز خوب رویا کرتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا، وہ نوجوان کہتا، اگر آپ کے پیر و مرشد سے بچھڑنے سے آپ کو رونا آتا ہے تو آپ یہ رونے کا مزہ مجھے بھی عطا فرمائیے، میں اس مزے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے تو سنا ہے کہ تکلیف میں، پریشانی میں رونا آتا ہے، یہ محبت میں یا استاد کی جدائی میں کیسے رونا آتا ہے؟ تو حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری دو کنڈیشن ہیں، اگر اس کو قبول کرے گا تو بات آگے بڑھے گی۔ وہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں آپ کی ہر شرط کو قبول کرتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کلمہ پڑھ، ایمان والا ہو جا اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لے جا۔ اب دیکھیں خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کیسی شان و عظمت والے ہیں کہ آپ کا رونا بھی کسی کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس مزے کے لیے میں ایمان بھی لاتا ہوں، والدہ کے گھر جاتا ہے، اجازت لیتا ہے، واپس آتا ہے، آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے، آپ کا مرید بن جاتا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن گزرتے ہوئے مہینوں گزر جاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ، آپ کی معیت میں رہتا ہے، سفر میں ہے تو آپ کے ساتھ ہے، حضر میں ہے تو آپ کے ساتھ ہے، کھانے کے وقت ہے تو آپ کے ساتھ ہے، چلنے میں ہے تو آپ کے ساتھ ہے، تعلیمات میں آپ کے ساتھ ہے، کلاس میں آپ کے ساتھ ہے، دوست و احباب میں آپ کے ساتھ ہے، پورا اٹھنا بیٹھنا دن رات آپ کے ساتھ اس نوجوان کا گزر جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ اسے بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آج میں تجھے ایک دن کی چھٹی دینا چاہتا ہوں، کافی عرصے سے میرے ساتھ ہے، جا ایک دن کی میں چھٹی دیتا ہوں۔ تو کہتا ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ تو جو ہی آپ اسے صبح بھیج دیتے ہیں گھر، تو صبح سے دوپہر ہوتی ہے، دوپہر سے جو ہی شام ہوتی ہے، وہ جو قربت خواجہ غنی نواز اسے ملی تھی، وہ چشم تر کا جو مزہ وہ چاہ رہا تھا، وہ قربت خواجہ غنی نواز کا ایسے اثر اس پر ہوتا ہے، جو ہی اثر کا وقت آتا ہے اس کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اثر نکل جاتی ہے، مغرب آتا ہے، پھر رونے لگتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے کہ اماں پچھلے کئی مہینے سے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تھا، تو ان کے ساتھ جو میں نے ایک ایک لمحہ گزارا ہے، آج ایک دن جب ان سے میں الگ ہو گیا ہوں، اب یہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ان کے ساتھ پچھلے کچھ مہینے میں جو جو لمحہ میں نے گزارا ہے اس کو یاد کر کر کے میں روتا جا رہا ہوں، حتیٰ کہ عشاء گزر جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے ماں اگر اتنی یاد آ رہی ہے تو چلے جا کر ملاقات کر لے۔ وہ کہتا ہے کہ ماں مجھے ایک دن کی چھٹی ملی ہے، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ جب وہ بلائیں گے اسی وقت مجھے جانا ہے، وہ جب تک نہیں بلائیں گے مجھے جانا نہیں ہے۔ لیکن ماں ان کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، جا خواجہ غنی نواز سے کہہ دے کہ مجھے بلا لے اور اپنی زیارت سے مشرف کر دیں، ان سے میری جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ماں جا کر کہتی ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، نہ جانے آپ نے ان کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کے ساتھ جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ بلا لیجئے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ آپ فرماتے ہیں ابھی تو انتظار کی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، تھوڑا انتظار کرنے دو۔ حتیٰ کہ محترم سامعین رات کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا ہے، لیکن یہ بچہ ہے کہ زار و قطار نوجوان روتا جا رہا ہے، کہتا ہے ماں اگر ان کی زیارت نہیں کروں گا تو اسی وقت میں مر جاؤں گا۔ ماں دوڑے دوڑے حضرت خواجہ غنی نواز کے در پر جاتی ہے، فرماتی ہے میری جان بخش دیجئے، میرے بچے کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ وہ کہتا ہے آپ کی زیارت نہیں کرے گا تو مر جائے گا، آپ فوراً بلا لیجئے۔ مجموعہ پورا بیٹھا ہوا تھا خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، وہ بچہ دوڑا دوڑا جب ہی اجازت ملتی ہے آپ کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے، اور خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کے زیارت کر کر چہرے کی کہتا ہے یقیناً آپ نے سچ کہا تھا، دکھ اور تکلیف نہیں محبت ہی ہمیشہ رلاتی ہے، دکھ و تکلیف نہیں محبت رلاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت خواجہ غنی
غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو تکتے جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غنی نواز اس کے آنسو کو پوچھتے ہیں۔ اب دیکھیے محترم سامعین، جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کے آنسو کو پہنچتے ہیں، لیکن ایک حضرت خواجہ غنی نواز اس کے آنسوؤں کو پہنچتے پہنچتے آپ بھی رونے لگ جاتے ہیں، آپ بھی زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ مجمع حیران ہے، پیر بھی رو رہا ہے، مرید بھی رو رہا ہے۔ حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بتا آج کی دن بھر کی جدائی کیسے تجھے لگی؟ فرمایا کہ مجھے اچھی نہیں لگی۔ تو حضرت خواجہ غنی نواز بھی فرماتے ہیں کہ تیرے ساتھ رہ کر میرا دل بھی تجھ سے ایسا لگ گیا ہے کہ مجھے بھی آج دن بھر کی تجھ سے جدائی اچھی نہیں لگی ہے۔ حضرت خواجہ غنی نواز فرماتے ہیں، کیا تو نے رات کا کھانا کھا لیا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں کھایا، آپ کی محبت نے کھانے نہیں دیا۔ تو حضرت خواجہ غنی نواز فرماتے ہیں، جیسے میری محبت نے تجھے کھانے کا نوالا نہیں اٹھانے دیا، ایسے ہی تیری محبت نے مجھے بھی دسترخوان کے قریب جانے نہیں دیا۔ تو نے میری محبت میں نہیں کھایا، میں نے تیری محبت میں نہیں کھایا۔ کیا بتا تو نے پانی پیا؟ وہ کہتا ہے کہ صبح سے پانی نہیں، آنسو پی رہا ہوں، آپ سے جدا جو ہو چکا ہوں۔ خواجہ غنی نواز فرماتے ہیں، وہی حال تو میرا بھی ہے۔ آپ یہ کہتے ہوئے زار و قطار رونے لگتے ہیں، رو رو کر اس کے آنسو کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سن لے، جب کوئی اللہ سے ایسے ہی دل لگا لیتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کر کر روتا ہے، اللہ کی ذات بھی اس کے قریب اپنی رحمت کے ساتھ آ جاتی ہے۔ جو چشم تر ہے، خواجہ غنی نواز فرماتے ہیں کہ میں تیری محبت میں جیسا رویا ہوں، تو میری محبت میں جیسا رویا ہے، یہ صرف بندوں کا معاملہ نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، اس کی یاد میں لگ کر رونے لگتا ہے، تو اللہ کی رحمت بھی اس کے قریب سے قریب ہونے لگتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے محترم سامعین، پیر بھی رو رہے ہیں، مرشد بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہے ہیں، اور دونوں کے آنسو ان باتوں کی عکاسی کر رہے ہیں کہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اس کو سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ تو حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنا فسانہ اس کو سنا رہے ہیں، اور مرید ان کو اپنا فسانہ سنا رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو اپنا فسانہ سنا کے رو رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، آج کی رات بھی ہمیں اپنی زندگی کا فسانہ اپنے رب کے سامنے رونا ہے۔ ایک آنسو اگر نکل جائیں تو آج کی رات ہماری کامیاب ہے، آج ہم کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، بنو کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت بڑا ایک گروپ تھا جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں پالتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آج کی رات جو جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، بنو کلب کی جتنی بھی ہزاروں بکریاں کیوں نہ ہو، ہر بال کے برابر نیکیاں اس بندے کو آج کی رات ملتی ہے جو جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ہم سر کے بال جلدی گن نہیں پائیں گے، بکریوں کے بال تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک بکری کی بات ہو تو سمجھ میں آئے، دو بکری کی بات ہو تو سمجھ میں پھر بھی چلے جائے، لیکن یہاں 3، 4، 5، 100، 200، 300، 400، 500 نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہزاروں بکریوں کے بالوں کے برابر نیکیاں اس کو ملے گی جو آج کی رات جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو آج کی رات محترم سامعین، عبادتوں میں جتنا مشغول ہم رہیں گے، یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور آج کی رات کا ایک خصوصی وظیفہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، استغفار کو پڑھتے رہیں، اور سبحان اللہ والحمد للہ ان تسبیحات کو اپنی زبانوں پہ برقرار رکھیں۔ اور محترم سامعین، اگر ہم سے کسی سے کوئی خطا ہو گئی ہے، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، تو آج کی رات اس کو بھی معافی میں طلب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ محترم سامعین، ہم پر 2 طریقے کی ذمہ داریاں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔
حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہم، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، جو اللہ کے لیے کام ہوگا وہ حقوق اللہ ہے، جو بندوں کے لیے کام ہوگا وہ حقوق العباد ہے۔ اگر آج کی رات ہم نے کسی کی کوئی تکلیف دل آزاری کی ہو تو آج کی رات ہم اس کو بھی معافی مانگ کر اس سے بھی برات کا اظہار کر لیں، کیونکہ برات کے معنی آتے ہیں آزادی کے، چھٹکارے کے۔ پتہ نہیں کل کی رات ملے یا نہ ملے، لیکن ایک عجب سا ماحول ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے۔ جب سے فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ یہ اس طریقے کی چیزیں آ گئی ہیں، لوگ معافی کو بھی ایک فیشن بنا چکے ہیں۔ صبح سے مجھے بھی میسج آ رہے ہیں، مول صاحب کچھ غلطی ہوئی تو معاف کرو بول کے۔ سامنے غلطی کر کے گئے سو ہیں، اب میسج پہ بھیج کے بولے معاف کر دیجئے بول کے۔ یہ جو عجیب سا ایک ماحول چل پڑا ہے، اس پہ کہنا ضروری ہے۔ یہ جو لوگ واٹس ایپ پہ میسیجاں کر کے معافی مانگ رہے ہیں، تھوڑے بہت یہاں بیٹھے سو بھی ہیں، دل کو مت لگا لو، بات جو حق ہے وہ بولنا ہے۔ یہ جو واٹس ایپ پہ جو چلا ہوا ہے نا، میسیج کر کے بول رہے ہیں مصعب معاف کرو، میرے لیے دعا کرو، یہ ٹھیک ہے دعا کرنے کی بات تک، یہ معاف کرنے کی بات کیا ہے؟ اگر میں کسی کو سامنے ٹھہرا کروں، لکڑی لے کے دبا دب ماروں، مار کے پھر میں اپنے گھر چلے جا کر اس کو واٹس ایپ پہ میسیج کروں معاف کر بھائی غلطی سے مار دیا بول کے، اچھا دکھتا آپ لوگوں کو ایسا؟ لاجک کچھ سمجھ میں آ رہی ہے اس میں؟ دیکھو مارے تک مار کو، پیچھے جا کو معافی مانگ لے انہوں، دم تھا تو سامنے مانگنا تھا، یہ بولیں گے نا؟ یہ مذاق ہے، یاد رکھیں، یہ دل لگی ہے۔ یہ جو معافی کا جو مطلب ہے نا، یہ اس کے معنی کو بدل دینے والی چیز ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ معافی کا جو معنی ہے اس کا مطلب ہے آدمی اپنے آپ کو شرمندہ بتانا، شرمندگی کا اظہار کرنا، کیونکہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، چاہے وہ غصے میں ہو یا کسی چیز میں ہو، تو اس پر شیطان حاوی ہوتا ہے، اس کی شہوت اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے، اور وہ حاکم بن کر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو جب آپ مرد کی طرح سامنے ٹھہر کر ظلم کرتے ہیں تو اسی مردانہ انداز میں سامنے ٹھہر کر معافی بھی مانگنا چاہیے۔ صحیح معافی کا یہ مطلب ہے، ورنہ یہ مذاق ہے، دل لگی ہے کہ آپ میسج کر رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ معاف کر دیں، اور الگ الگ ٹائپ کے، اور لکھنا بھی نہیں آ رہا ان کو، گوگل پہ جا کے سرچ کر رہے ہیں، یا تو وہ اسٹیکر نکال رہے ہیں، وہ نکال کے اس کو سینڈ کر رہے ہیں۔ چلو لکھ کر بھی ٹائپ کر کر بھی بھیجو تو کچھ تو محنت کریں گے، یہ تو سمجھ میں آتا، وہ بھی نہیں آج۔ تو یاد رکھیں محترم سامعین، یہ معافی کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ کسی کے دل کو برا نہ لگے، لیکن اگر کوئی واقعتاً کسی کام پر شرمندگی محسوس کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سامنے آئے اور سامنے آ کر معافی مانگے، تو حقیقتاً میں وہ معافی کہلائے گی۔ ہاں اگر کوئی باہر کنٹری میں رہتا ہے، یا کوئی بستر علالت پہ ہے، یا کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں آ سکتا ہے، اتنا زیادہ معذور ہے، کمزور ہے، تو وہ الگ شکل ہے کہ وہ میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے اگر تندرستی دی ہے تو معافی مانگنے کی ہمت بھی آپ میں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال محترم سامعین، حقوق اللہ بھی ہمارے ذمے آج کی رات ہے، حقوق العباد بھی ذمے ہماری آج کی رات ہے۔ یہ عبادت کی رات ہے، اس میں جتنی کثرت کے ساتھ عبادت ہو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ جتنا چاہے قرآن پڑھیں، آپ جتنی چاہے تسبیح پڑھیں، جتنے چاہے نوافل پڑھیں، یہ آپ کے اوپر ہیں۔ یہ مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ بعض احباب مسجد سے محض اس وجہ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی اس رات میں وہ مخصوص 4 رکعت پڑھنا گتے، وہ 2 رکعت پڑھنا کہتے ہیں، وہ 2 رکعت میں اتنے سورے، اتنے فلاں پڑھنا، اتنے فلاں پڑھنا۔ یاد رکھیں قرآن و حدیث میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ یہ آپ جتنے بھی سنتے ہیں نا 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ، اس میں اتنے سورے، اتنا فلاں، اتنا فلاں، یہ بزرگان دین کا ذاتی عمل ہوتا ہے جو کہ مریدین معتقدین سے ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن و حدیث کو جب ہم کھنگال کر اس ضمن میں دیکھتے ہیں تو
قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے، رسول کے فرامین کا مفہوم یہ نکلتا ہے، اس رات میں آپ جب تک چاہے نوافل پڑھیں، ہر رکعت میں اللہ آپ کے لیے بخشش کا سامان لے کر آیا ہوا ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ آپ جتنی چاہے تسبیح پڑھیں، جتنا چاہے قرآن پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ دخان پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، جو چاہے آپ قرآن سے اٹھا کر پڑھیں۔ یاد رکھیں، اگر ایک حرف بھی ایسا ہوگا، ایک رکعت کی ایک تسبیح بھی ایسی ہوگی جس میں للہیت اور خلوص ہوگا، تو وہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ہزاروں رکعتیں ایک طرف، سووں قرآن کی تلاوت ایک طرف، لاکھوں تسبیح کے دانے ایک طرف، آپ کے اخلاص اور نیت کا ایک لمحہ ایک طرف، ایک لمحہ اللہ کو پسند آ جائے تو مغفرت کے لیے کافی ہے۔ بالخصوص محترم سامعین، اگر اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو صلاۃ التسبیح کا اس رات میں آپ اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اس رات صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، فرماتے ہیں اپنے چاچا کو وصیت کرتے ہوئے اللہ کے نبی کہ آپ چاہیں تو زندگی میں ایک بار اس کو پڑھیں، یا سال میں ایک مرتبہ، یا مہینے میں ایک مرتبہ، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو صلاۃ التسبیح کو پڑھیں۔ یہ صلاۃ التسبیح انسان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے نماز کو پڑھنے والا پیدا ہو گیا۔ صلاۃ التسبیح کی اہمیت یہ ہے۔ صلاۃ التسبیح بڑی آسان نماز ہے، 4 رکعت ہیں، انفرادی طور پہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ رکعت باندھیں، ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح کو آپ 15 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں جا رہے ہوں تو رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، رکوع میں جا کر 10 مرتبہ، سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں جا کر 10 مرتبہ۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز میں بے پناہ برکتیں رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ کوئی ہے رزق کو مانگنے والا، آج میں خدا تمہارے قریب آ گیا ہوں۔ ہے کوئی عمر میں برکت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا صحت و عافیت، تو میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ آج رب کی رحمتیں دروازے کھول کر کھڑی ہوئی ہیں، صرف مانگنے والوں کی کمی ہے۔ آپ جھولیاں پھیلائیں محترم سامعین، پھیلا کر خدا سے مانگے، جھولیاں بھر جائیں گی، رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت سے میرے آپ کی نجات فرمائے۔ جو کچھ سنا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دل و جان سے مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام